السلام علیکم ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل قاسم اکرم، اور میں ہوں قاسم اکرم پیارے پاکستان کے سٹی گجرات سے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بیت المقدس ہے، اور اس کا پارٹ 2 ہے، پارٹ 1 اپلوڈ ہو چکا ہے۔ تو اس پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح مسلمانوں سے یہودیوں نے بیت المقدس کو چھینا، اور پھر آج کے دور میں یہاں تک کہ 14 نومبر آج کی تاریخ 2023 کو بھی یہ ایک متنازع علاقہ ہے۔ 1244 عیسوی میں سلطنت خوارزم نے یہ شہر دوبارہ فتح کر لیا، جس کے بعد اگلے 673 سالوں تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ 1517 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطان سلیم اول نے بیت المقدس کو اپنی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یعنی 400 سال یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ سلطنت عثمانیہ نے اس شہر میں بے شمار تعمیرات کی، شہر کے گرد دیوار تعمیر کی، سڑکیں بنائیں اور ڈاک کا نظام قائم کیا۔ 1892 عیسوی 1892 میں یہاں ریلوے لائن بھی بچھا دی گئی۔ عثمانی عہد میں بھی یہودیوں نے یہاں ایک آزاد یہودی ریاست کے قیام کی بہت کوششیں کیں، البتہ سلطان عبد الحمید ثانی نے ان لوگوں کو ایسے کسی بھی اقدام سے باز رکھا، یہاں تک کہ سلطان عبد الحمید ثانی کی معزولی اور جلا وطنی کے بعد بالآخر 11 دسمبر 1917 کو برطانوی جرنیل ایڈمنڈ المبے نے اس وقت کے کمزور عثمانیوں کو شکست دے کر بیت المقدس پر قبضہ کر لیا۔ تمام مغربی دنیا کے اخباروں نے اس فتح پر جشن منایا۔ جرنیل المبے نے قبضے کے بعد یہ شہر 3 دہائیوں تک برطانوی سلطنت میں شامل رہا، اور اس دوران یہاں دنیا بھر سے یہودی لا کر بسائے گئے۔ 29 نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ منظور کیا، جس کے تحت نہ صرف فلسطین بلکہ بیت المقدس کے بھی 2 حصے کر دیے گئے، جن میں سے مشرقی حصہ فلسطین جبکہ مغربی حصہ یہودیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ 14 مئی 1948 میں مغربی فلسطین کے یہودیوں نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اس دھوکے بازی کے خلاف تمام عرب ممالک متحد ہوئے اور انہوں نے مل کر اسرائیل پر حملہ کیا، لیکن انہیں اس جنگ میں شکست ہوئی۔ اس کے بعد اگلے 2 عشروں تک بیت المقدس کا مشرقی حصہ اردن کے پاس رہا، لیکن 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ بین الاقوامی برادری آج تک اس قبضے کو غیر قانونی سمجھتی ہے۔ اسرائیل پارلیمان نے 1950 ہی سے بیت المقدس کو اپنا دارالحکومت قرار دے رکھا ہے، لیکن دوسرے ملکوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے احترام میں بیت المقدس کی بجائے تل ابیب میں ہی اپنے سفارتخانے قائم کیے ہیں، لیکن پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا۔ عالمی برادری کے دباؤ کے باوجود اسرائیل روزمرہ کی بنیادوں پر فلسطین کی زمین ہڑپ کرتا جا رہا ہے۔ آئے روز نئی کالونیاں بسائی جاتی ہیں اور ہزاروں فلسطینی اپنے گھروں سے بے دخل کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ آج ہمارے پاس سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے حکمرانوں کی جگہ کچھ ایسے حکمرانوں نے لے لی ہے جو صرف اپنی ذاتی دولت اور خزانوں میں اضافے کے طلبگار ہیں۔ ان کے خود کے مستقبل مغربی ممالک سے وابستہ ہیں، تو یہ کس منہ سے مغرب سے جنگ لڑ سکتے ہیں؟ اور اسی لیے آج ایک چھوٹا سا یہودی ملک اسرائیل ان 57 مسلمان ملکوں پر بھاری پڑ رہا ہے، جو دنیا کے ایک بڑے حصے اور بھاری وسائل پر قابض ہیں۔ آپ 57 اسلامی ممالک کی غیرت ایمانی کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ابھی جو حالیہ میں حماس نے اسرائیل پر اٹیک کیا، تو اس کے جواب میں اسرائیل نے بھی حملہ کیا، اور اسرائیل کی حمایت امریکہ تنہا ڈنکے کی چوٹ پر کر رہا ہے، جبکہ 57 اسلامی ممالک صرف اس بات پر خوش ہیں کہ وہ فلسطین کے لیے کفن بھیج رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان بھیج رہے ہیں، اور اپنے ملک کے باشندوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد
ہم پر فرض نہیں ہے اور ان کو صرف اور صرف امن میں رہنے کا درس دیتے ہیں، جبکہ حالیہ صورتحال کو دیکھا جائے تو جہاد مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم کو جہاں ضرورت ہو وہاں پر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔